سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر ضرمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، ہر چیز کو اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے تو وہ آپ سے بات کرتی ہے۔ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو زندہ ہے اور آپ سے گفتگو کرتا ہے، آپ کو مناتا ہے، آپ کے چلنے پھرنے کے اوپر آپ کو توجہ دلاتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو، کبھی کہتا ہے توجہ نہیں کرتے، کبھی کہتا ہے کہ کس طرف دھیان ہے، کبھی کہتا ہے غور کرو نا، اور کبھی کبھار تو یوں بات کرتا ہے کہ دیکھو اور پھر دیکھو اور نگاہوں کو پھر سے ڈراؤ۔ یہ انداز ایسا ہی ہے جیسے کوئی آپ سے دو بدو بالمشافہ گفتگو کر رہا ہے، اور گفتگو کرنے والا اگر بار بار کہہ رہا ہو کہ تقوی اختیار کرو، عدل کرو، وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، تقوی کرنے والوں سے محبت وہ کرتا ہے، تو جان لیں کہ تقوی ہی اصل مقصد ہے اور منزل ہے۔ ہم نے اس تک راہیں ہموار کرنی ہے، اور کیا ہی خوبصورت راہ ہے جو صراط مستقیم ہے، اور کیا ہی خوبصورت صراط مستقیم ہے جس پہ اللہ کے رسول اور ان کے چنیدہ بندے گامزن ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فرمان کے مطابق ہم تقویٰ کی صفات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے انتہائی معزز، انتہائی قابل اعتبار اور انتہائی قابل فخر شخصیات ہمارے ساتھ موجود رہی، یعنی کہ ایک ایسی شخصیت کی جس نے پورے پاکستان میں اتحاد، امن، پیار اور حق کی گفتگو کی ہے۔ ایسے دور میں ہمارے لیے یہ بات کسی بھی فخر والی بات سے کم نہیں ہے کہ آپ نے تقویٰ کے لیے، تقویٰ کی صفات کے لیے جی ٹی وی اور الف لام میم کو خاص وقت عنایت فرمایا۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی کو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ۔ میں جاننا چاہتا ہوں علامہ صاحب، یقینی طور سے میں اور میرے سے جڑے تمام ناظرین تقویٰ کی ان صفات کو درجہ بدرجہ سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ ہم نے پچھلی گفتگو میں سمجھا کہ وہ حرام چیزوں سے آنکھوں کو پھیر لیتے ہیں، آگے کی کیا صفات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خطبہ حمام کی شرح کا بیان ہے۔ آپ نے مقدماتی گفتگو کے بعد صفات متقین میں سب سے پہلی صفت فرمائی منطقہم الصواب۔ حضرت فرماتے ہیں ان کا بولنا ٹھیک اور درست ہوتا ہے۔ ملبسہم الاقتصاد، میانہ روی ان کا لباس ہوتا ہے۔ مشیہم التواضع، ان کی زندگی متواضعانہ ہوتی ہے۔ چوتھی صفت جو گزشتہ نشست میں رہی، گفتگو میں رہی، اس کی شرح پر ہم نے غور کیا، وہ تھا غضوا ابصارہم اما حرم اللہ علیہم۔ وہ ہر اس چیز سے اپنی آنکھوں کو پھیر لیتے ہیں جو چیز اللہ نے ان پر حرام قرار دی ہے۔ اس پہ گفتگو رہی۔ آج کی جو گفتگو ہے محترم ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کے لیے، اور سب سے پہلے میں اپنے لیے اوصیکما و نفسی، میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں کہ ان تمام باتوں پر میں عمل کر پاؤں، اس لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ یعنی ہم کسی کو نصیحت کرنے سے پہلے اپنے آپ کو نصیحت کر رہے ہیں کہ یا اللہ، علی کا تیرے نزدیک مقام بہت بلند ہے، ان کے دیے ہوئے دستور پر، ان کے بچھائے ہوئے دسترخوان پر ہم بیٹھیں، اور وہ جو طعام ہے، جو غذا ہے، وہ علمی غذا ہے جو مولا علی سے ہمیں نصیب ہو رہی ہے۔ اس میں حضرت جو پانچویں صفت بیان فرما رہے ہیں، پچھلی چوتھی صفت تھی، پانچویں صفت میں حضرت ارشاد فرما رہے ہیں وَوَقَفُوا أَسْمَاءَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ۔ وہ اپنے کانوں کو، اپنی سماعت کو وقف کر دیتے ہیں اس علم کے لیے جو ان کے لیے منافع بخش ہے۔ وَوَقَفُوا أَسْمَاءَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ۔ وہ اپنے کان، اپنی سماعت، ان کے کان سنتے ہی وہ بات ہیں جو علم نافع ہو۔ ڈیڈیکیٹڈ جسے ہم کہتے ہیں، وقف کر دیا۔ وہ جیسے دیکھتے ہیں کہ غیر علمی بات ہو رہی ہے اور فضول گفتگو ہو رہی ہے تو کہتے ہیں کوئی اور بات کرو، وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کے کان اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں، وہ ان کے کان کام ہی نہیں کرتے، کام کرنا بند کر دیتے ہیں سبحان اللہ۔ کہ جو غیر ضروری باتیں ہیں، فضول باتیں ہیں، وقت کا زیان ہے۔ آخری زمانے میں سرکار کی حدیث سے مستفاد ہے کہ آخری زمانے میں جو نشستیں اور بیٹھکیں ہوں گی، جو ملاقاتیں اور گیدرنگ اور جو ہے وہ مجلسیں ہوں گی، یعنی ملاقاتیں ہوں گی،
ان میں گناہ زیادہ ہوں گے، ان میں لوگ غیبت کی طرف راغب ہوں گے، لوگ حقوق پامال کر رہے ہوں گے۔ تو ہماری جو آج کل ملاقاتیں ہیں، اگر ہم تھوڑا سا ایک اپنے اوپر غور کریں، ہماری جو ملاقاتیں ہیں، شاید ہی کوئی ملاقات ہو جو غیبت سے پاک ہو، حقیقت شاید ہی کوئی ملاقات ہو جو کسی کے تمسخر اس کا حصہ اس میں نہ اڑایا گیا ہو، واہ اور کسی کے بارے میں بدگمانی نہ ہوئی ہو، کسی کے بارے میں برا نہ سوچا گیا ہو۔ تو آخری زمانے کی جو ملاقاتیں ہیں، ان میں خاص طور پر اس مولا کے قول کو اگر ہم اپنے لیے فریم کروا کر، تغرا بنوا کر اپنے ڈرائنگ روم میں، بیڈ روم میں، آفس میں، ادارے میں لگائیں، آتے جاتے اس قول پر مولا کے نگاہ جائے اور ہم سوچیں کہ مولا نے ہمارے لیے کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کان وقف کر دیے ہیں علم نافع کے لیے۔ اگر علم نافع نہیں ہے تو وہ سنتے ہی نہیں اس بات کو۔ میں گزارش کروں گا، پھر اپنے آپ کو کہوں گا پہلے، پھر کسی اور کو کہوں گا، کہ ہم اگر کہیں فضول بات ہو رہی ہو نا، غیر ضروری بات، نقصان دہ بات، یا کم سے کم نقصان دہ نہ ہو، فائدہ بھی نہ ہو، تو اس کو وہاں ٹوک دیں کہ بھائی کوئی بہتر بات کرو، کوئی اچھی بات کرو۔ کوئی بات کرنے کی، ہم نہیں سنتے اس طرح کی باتیں۔ آپ یقین جانیے کہ اگر ہم مولا کے اس قول پہ عمل کرنا شروع کر دیں، ہمارا معاشرہ اس پہ غور کرنا شروع کر دے، اور صرف وہ بات سنیں جو مفید ہو، واہ تو معاشرے سے بہت سے فساد ختم ہو جائیں گے۔ اب ہم اس کی اگر تشریح کی طرف جائیں تو حضرت کے اس قول میں پہلے تو جو پابند کر رہے ہیں نا حضرت اپنے چاہنے والوں کو، یعنی گویا اللہ کے بندوں کو، کہ وہ اپنے کان اور اپنی سماعت کو وقف کر دیتے ہیں۔ جو چیز وقف شدہ ہوتی ہے نا، جو موقوفہ ہوتی ہے، وہ اس میں تصرف جائز نہیں ہے۔ آپ فلاں مسجد کی تصویر کو فلاں مسجد میں نہیں رکھ سکتے، فلاں مسجد کی جانماز کو دوسری مسجد میں نہیں لے جا سکتے، کیونکہ یہ وہاں کے لیے وقف ہوئی ہے۔ یہ ممبر اس مسجد کے لیے بنایا گیا تھا، یہ ممبر کسی اور مسجد میں نہیں جائے گا۔ صحیح تو وقف چیزوں میں جیسے نماز توقیفی عبادت ہے، وقف شدہ عبادت ہے، یعنی فجر کی 2 رکعت ہی ہے، ہم کہیں کہ جی اللہ ہی کا تو سجدہ تھا، اللہ ہی کا تو ذکر تھا، 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں، نہیں، وقف ہے، وقف میں تصرف نہیں ہو سکتا۔ اور جہری کون سی نماز ہے اور اخفائی نماز کون سی ہے؟ وقف شدہ، رکوع ہے، سجدہ ہے، تشہد ہے، اس کے تمام ارکان ہیں۔ صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ تو جو وقف چیزیں ہوتی ہیں ان میں تصرف نہیں ہوتا۔ مولا فرما رہے ہیں اپنے کان وقف کر دو۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے کانوں کو وقف کر دیتے ہیں علم نافع کے لیے، تو جائز ہی نہیں ہے پھر اس کے اندر تصرف۔ غیر علم نافع یعنی ایسے علم غیر نافع، علم نافع اور علم غیر نافع، علم نافع اور علم غیر نافع، علم کی 2 قسمیں ہیں۔ سرکار دو جہاں ایک جگہ سے تشریف فرما ہو رہے ہیں کہ دیکھا مجمع لگا ہوا ہے اور ایک شخص ہے جو درمیان میں کھڑا کچھ بول رہا ہے۔ حضرت نے اپنے چاہنے والوں سے پوچھا کہ کون ہے یہ؟ کہا ھذا علامہ، یہ علامہ ہے۔ اچھا حضرت نے فرمایا مل علامہ، علامہ کیا ہوتا ہے؟ کہا اسے دیوان کے دیوان یاد ہیں، اسے شجروں کے شجرے یاد ہیں، اسے علاقائی اور جغرافیائی حدود اور علاقوں کے بارے میں معلومات کثرت سے ہے، یہ جو ہے وہ شاعروں کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ علم نہ قبر میں کام آئے گا، نہ اس علم کا دنیا میں کوئی نہ ہونے سے نقصان ہوگا۔ آہا تو جو علم نافع ہی نہیں ہے، اس علم کا رکھنے والا کیسے ہے پڑھا لکھا ہو سکتا ہے؟ واہ سبحان اللہ تو ہاں، ایک بعض چیزوں میں حسن ہے، کتنے ہی علوم ہیں، کتنے ہی علوم ہیں جن کا سیکھنا حرام ہے۔ اچھا کیوں حرام ہے؟ یعنی محرمات میں سے ہم مدرسے کی تعلیم میں ایک کتاب ہے شیخ مرتضیٰ انصاری کی، مقاصد محرمہ۔ مقاصد محرمہ یعنی وہ درآمدات کے ذرائع جو حرام ہیں، ان میں کچھ علوم ہیں کہ جن کو سیکھنا ہی حرام ہے، جیسے جادو، جی ٹھیک ہے، سحر کا احزار سحر یا احزار روح کو حاضر کرنا، یہ ایک علم ہے۔ ستاروں کا اور ہاتھوں کی لکیروں کا علم، یہ علم ہے، اس کا انکار نہیں ہو رہا، صحیح مگر ان علوم سے جو اللہ کی توحید، اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسے میں کمی آتی ہے، تو اللہ نے تو رسول بھیجے تھے اللہ پہ توکل سکھانے کے لیے، اور وہی رسول یا وہی امت اگر جو ہے معاذ اللہ ایسا کوئی کام کرے جو اللہ سے دور کر، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ صحیح
تو علم غیر نافع اور علم جو نافع، یہ دو تقسیم ہمیں کرنی ہے کہ علم نافع کیا ہے اور علم غیر نافع کیا ہے۔ الحکمت، آپ کے وقت ہے یا وقفے پہ جائیں گے؟ وقفے پہ جاؤں گا اور ساتھ ساتھ سوال لیے جاؤں گا اپنے ذہن میں، اور آپ نے جان لیا کہ میں وقفے کی طرف جانا چاہ رہا ہوں۔ آج کے دور میں بھی ہم یقینی طور سے وہی علم حاصل کرتے ہیں جو فائدہ مند ہوتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ فائدہ مند کس لیے؟ دنیا کے لیے، دنیاوی معاملات کے لیے، نوکری کے لیے، کاروبار کے لیے، معاش کے لیے، عزت کے لیے، اختیار کے لیے، یا پھر اخروی فوائد اس میں شامل ہے؟ یہ میں سوال پوچھوں گا، جب لوٹ کر آؤں گا الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ الف لام میم میں خوش آمدید۔ علم نافع کا ذکر ہو رہا ہے، یہ تو ہم اکثر مانگتے بھی ہیں، اللہم ارزقنی ایمانا صادقا و لسانا ذاکرا و قلبا خاشعا و علما نافعا۔ یہ علم نافع ہے جس کی طرف راغب ہونا ہے اور غیر نافع سے دور ہونا ہے، لہٰذا صفات میں علم نافع کی طرف رجحان دلایا گیا۔ علامہ صاحب آپ گفتگو فرما رہے تھے، سوال جو میں نے اٹھایا اپنے ناقص عقل سے گزرتا ہوا، نافع کس حوالے سے؟ دنیاوی یا اخروی حوالے سے، یا پھر دونوں کا ہی دار و مدار ہے؟ دیکھیں، پہلے تو ہم اس الجھن کو بھی یہیں دور کریں بعض محترم سننے والوں کی، کہ ہمارے ہاں ایک تقسیم کی جاتی ہے کہ علم دین اور علم دنیا، اور یہ علم دنیاوی علم کالج میں کیا پڑھنے جا رہا ہے، یونیورسٹی میں پڑھنے والے کو کہتے ہیں یہ دنیاوی علم پڑھ رہا ہے، اور جو دینی مدرسے میں پڑھنے گیا اسے کہا جاتا ہے یہ دینی علم پڑھ رہا ہے۔ یہ تقسیم اچھی نہیں ہے، دنیاوی علم اور دینی علم، یہ تقسیم صحیح نہیں ہے۔ اگر تقسیم کرنی ہے تو تقسیم ہوگی دینی علم اور عصری علم، عصری علم، خوب، یعنی جو یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھائی جاتی ہے وہ بھی دینی علم ہے۔ صحیح، دین اگر، تعلیم اگر انسان کو انسان نہیں بنا رہی تو چاہے وہ مدرسے میں پڑھ رہا ہو واہ، تو وہ عالم نہیں ہے، اور اگر تعلیم انسان کو انسان بنا رہی ہے اور وہ چاہے یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہو تو وہ عالم ہے۔ واہ واہ واہ، اگر علم ہمارے کان سے ہو کر ہمارے قلب میں نہیں اتر رہا، ہمارے لیے روح کا حصہ نہیں بن رہا، نور نہیں بن رہا، اگر ہمارے وجود کا حصہ نہیں بن رہا تو پھر وہ علم نہیں ہے، واہ، چاہے وہ مدرسے میں پڑھاؤ۔ لہٰذا بہت سارے آپ کو اہل علماء دین، اہل دین ملیں گے جو آپ کو مسئلہ بتاتے وقت بھی شاید دنیا کی طلب کرتے ہوں، شاید وہ حدیثیں بیچتے ہوں، شاید وہ ممبر اور محراب بیچتے ہوں، شاید وہ قرآن کی تلاوت بیچتے ہوں۔ انہیں اچھا پیسہ ملے گا تو وہ دین دیں گے، ورنہ روٹ کے چلے جائیں گے، غریب کے یہاں جائیں گے نہیں، جی امیر کے یہاں فوراً کھڑے نظر آئیں گے۔ تو یہ عالم دین نہیں ہے۔ وہ ڈاکٹر جو میڈیکل کالج سے پڑھ کر آیا ہے اور رات 2 بجے تھکا ماندہ سویا تھا اور کسی نے دروازے پہ آ کے دستک دی اور کہا کہ 2 گلی بعد ایک بندہ مر رہا ہے، اس کو ایک ڈاکٹر کے مشورے کی ضرورت ہے، اور وہ بستر چھوڑ کے چلا جائے، وہ عالم دین ہے، واہ واہ، اس میں انسانیت ہے، اس میں انسانیت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر علم انسان نہیں بنا رہا تو وہ علم نہیں ہے۔ تو یہ تقسیم کہ یہ دنیاوی علم ہے، یہ دینی علم نہیں، عصری علم اور دینی علم، ٹھیک، مروجہ عصری علوم جو ہیں وہ تبدیل ہوتے آئے ہیں، یعنی جو آج نصاب تعلیم ہمارے یہاں ہے 20 سال پہلے وہ نہیں تھا، مگر جو 20 سال پہلے نہیں 200 سال پہلے دینی کتابیں تھیں وہ آج بھی ہیں۔ اور بات ہے کہ اس کی تشریحات میں ہم تھوڑا سا جدید تقاضوں کو شامل کرتے ہیں۔ مثلا قرآن تو بہت پرانا اللہ کا دیا ہوا علم ہے، وہ آج بھی وہی ہے مدرسوں کے اندر۔ حدیث تو 1400 سال پہلے کا ایک نبی کا جلوہ ہے جو آج بھی موجود ہے، لیکن عصری تعلیم کیونکہ تبدیل ہوتی رہتی ہے تو ہم اس کو اب ہر وہ علم جو معاشرے کی ضرورت ہو وہ علم نافع ہے۔ یعنی اگر آپ مجھ سے کہیں کہ علم نافع کی تعریف کریں تو میں اپنے تعلیم کی روشنی میں، اپنی معلومات کی روشنی میں، بزرگوں سے جو میں نے سمجھا اور سیکھا اور پڑھا ہے اس کی روشنی میں یہ کہوں گا کہ ہر وہ علم جو معاشرے کی ضرورت ہو وہ علم نافع ہے۔ مکینک، مثال کے طور پہ فریج اور اے سی بنانے والا، مثلاً کیمرہ مین، مثلاً لائٹوں سے متعلق چیزیں، مثال کے طور پہ فرنیچر، علم طب، میڈیکل، انجینئرنگ، یہ زراعت کے علم، یہ سیاست کا علم، یہ سب کے سب معاشرے کی ضرورت ہے۔ صحیح، اور دین کا علم بھی معاشرے کی ضرورت ہے، معاشرے کی ضرورت ہے دین کا علم بھی۔ تو یہ سارے علوم جو ہیں وہ معاشرے کی ضرورت ہیں، لہٰذا یہ علم نافع ہیں۔ مگر یاد رہے کہ
جب استعمار جب مسلمانوں کو مغلوب کرنے والا شیطان، سیاسی شیطان جب داخل ہونا چاہتا ہے نا مسلمانوں کے درمیان یا اپنے فکری مخالف کے درمیان، تو پہلے وہ ٹیکنالوجی کو لے کر آتا ہے، صحیح، پھر وہ ٹیکنیشین کو لے کر آتا ہے، پھر وہ سیاست کو لے کے آتا ہے۔ واہ، کتنی ہی جدید چیزیں ہیں جنہیں ہمیں ان کا مجبور بنا دیا گیا ہے، جس کی بنیاد پر ہم ان کی سیاست کے پابند ہو گئے ہیں۔ واہ، یعنی آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چلے جائیں کہ اگر مکۃ المکرمہ میں لفٹ چلانے والے ماہرین ہی گم ہو جائیں، او ہو، بتائیے حج ہوگا؟ بتائیے طواف ہوگا خانہ کعبہ کا؟ تو یہ خطرہ جو ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مثلا لفٹیں ہٹا دی جائیں اور وہ پھر خیموں میں آ جائیں، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا، یا یہ ایک مثال تھی میری۔ جی، اگر یہ خطرہ ہے کہ پہلے ٹیکنالوجی لائی جاتی ہے، پھر ٹیکنیشنز کو، ماہرین کو آگے لایا جاتا ہے، ان کو ٹریننگیں دی جاتی ہیں، انہیں لے جایا جاتا ہے سکھانے پڑھانے یا وہاں سے بھیجا جاتا ہے، اور پھر سیاست کی جاتی ہے اس کی بنیاد پر، تو جو عصری علوم میں خطرہ ہمارے لیے ہم پر منڈلا رہا ہے اور اس کے ہم نے نقصان الا ماشاء اللہ دیکھ لیے ہیں، جی، تو ہمیں اس دوڑ میں شامل ہونا چاہیے۔ نافع ہے، صحیح، یعنی ہمارے سائنسدان کہاں ہیں، ٹیکنالوجی لانے والے ہمارے لوگ کہاں ہیں، ٹیکنیشینز ہمارے، ٹیکنیشینز پھر ہمارے کیوں نہیں ہیں، پھر ہم کسی اور کی سیاست کے کیوں محتاج ہوں گے؟ صحیح، آج وہ ایک منع کر دیں تو آپ کا ملک بیٹھا رہ جاتا ہے، وہ ایک کہہ دیں کہ جی ہم نہیں مانتے آپ کی بات کو، تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اتنے مجبور ہو گئے آپ۔ صحیح، تو ہمارے بعض ممالک ہیں، ہمارے پڑوس میں کچھ ممالک ہیں جن پر انتہا درجے کی پابندیاں ہیں، مگر آپ ذرا وزٹ تو کر کے آئیے ان کے شہروں کا، یعنی ایک خوبصورت ترین شہر ہیں، اپنی گاڑیاں بنا رہے ہیں، اپنی مشینیں بنا رہے ہیں، اچھا، اور اس حد تک خود کفیل ہیں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر مزید 100 سال تک بھی ہم پر پابندیاں رہیں تو ہم کسی سے بھیک نہیں مانگیں گے۔ اللہ اکبر، ایسا ممکن ہے کہ اسی دور میں، اسی جدید دور کے اندر یہ مثال موجود ہے۔ پھر میں آپ سے عرض کروں کہ علم نافع، ہر وہ علم جو معاشرے کی ضرورت ہو، ٹھیک ہے، تو میری گزارش یہ ہوگی کہ جہاں دینی مدرسوں کے اندر طالب علموں کی تعداد ہر دور کی ضرورت ہے، آج بھی ضرورت ہے، میں خود وہاں اسی نظام سے نکلا ہوا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، وہاں ہمیں ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے، وہاں ہمیں انجینئرز کی بھی ضرورت ہے۔ صحیح، یہ علم نافع کی طرف ہماری رہنمائی ہے جو ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے، اور یہ ذہن میں رکھ کر یہ اپنے یہ بات روشن ہو کہ الحکمت ضالۃ المومن اینما وجدہا اخذہا، حکمت، دانائی، علم، دانشوری مومن کی گم شدہ شے ہے، یعنی اس کی چیز تھی جو اس کے پاس نہیں ہے، گم ہو گئی ہے۔ صحیح، اب جب اسی کی ہے تو یہاں پڑھی ہو، وہاں پڑھی ہو، وہاں سے ملے، یہاں سے ملے، جہاں سے مل رہے لے لے، کیونکہ اس کی چیز ہے۔ صحیح، آپ کی چیز، میری چیز فرض کیجئے اگر مجھے یہاں رکھی ہوئی نظر آ جائے تو مجھے ایک دم میں سوچوں گا یہاں کیسے، مجھے یاد ہے کہ پچھلی دفعہ آیا تھا میں چھوڑ گیا تو میں جا کے اٹھاؤں گا، میں ممکن ہے آپ سے پوچھوں بھی نہیں، اور میرا اٹھانا آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا کہ آپ کو اپنی چیز مل گئی، یا میں تو حکمت مومن کی گمشدہ شے ہے، جہاں سے چاہے، جہاں سے ملے وہاں سے لے لے، مگر ٹھنڈی سانس بھر کے کہہ رہا ہوں، مگر پہلے مومن تو ہو جاؤ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اگر مومن ہوئے بغیر تم نے ہر جگہ سے علم لینا شروع کر دیا تو وہ علم دینے والا تمہارے اوپر اثر ڈالے گا، تمہارے رویوں پر اثر ڈالے گا، تمہاری سوچ پر اثر ڈالے گا۔ حکمت مومن کی، علم مومن کی گمشدہ شے ہے، تو پہلے ایمان اپنا پختہ کرو، صحیح، پھر آپ امریکہ جائیں، کینیڈا جائیں، آسٹریلیا جائیں، جرمنی جائیں، ہندوستان جائیں، چین جائیں، جہاں چاہیں چلے جائیں، واہ، آپ محفوظ رہیں گے۔ بلکہ آپ مبلغ بن کے جائیں گے، تشہیر کریں گے ایمان کی، جی خوبصورت، جی، یہاں مجھے علامہ اقبال کے دو مصرے بہت یاد آ رہے ہیں، اور میں چاہوں گا آپ کے توسط سے، جی، جو ہمارے جوان باہر پڑھنے جاتے ہیں، یہاں سے جاتے وقت تو خوب عہد و پیمان، خوب وعدہ وعید، واپس آؤں گا، وطن کی خدمت کروں گا، اور میں یہ کروں گا اور میں وہ کروں گا، اور وہاں جانے کے بعد جب ان کی تعلیم مکمل ہوتی ہے تو وہ پی آر اور گرین کارڈ اور جی، پاسپورٹ اور شہریت اور نیشنلٹی اور یہ ساری چیزوں پہ غور ہو رہا ہوتا ہے، صحیح فرما رہے اور پھر یہاں تک بات آگے بڑھ جاتی ہے کہ والدین کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں کیا رکھا ہے، آپ بھی آ جائیے۔ میں
بہت اس حوالے سے پریشان ہوں کہ ایسا اچھا نہیں ہو رہا۔ اچھا پاکستان کی صلاحیتیں، پاکستان کا بچہ، پاکستان کی مٹی، پاکستان کا خون واپس کیوں نہیں آ رہا؟ البتہ وہ گلے شکوے اپنی جگہ کہ یہاں کے حکمرانوں نے ماحول ہی نہیں چھوڑا کہ وہ واپس آئیں، ان کو بہانہ دے دیا کہ بھئی وہیں رہو، جی لیکن نہیں، یہ بہانہ ہے۔ وہاں جب ہمارے بندے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، ہمارے جوان جاتے ہیں اور وہاں سے متاثر ہو جاتے ہیں، تو میں عجیب سی بات ہے کہ حتی بولنے کا انداز ان کا بدل جاتا ہے، ان کے جی ہاتھ ملانے کے طریقے تبدیل ہو جاتے جی جی ہیں، ان کی نماز اور ان کی عبادات کے انداز بدل جاتے ہیں، جی خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ کیا برادری کیا ہوتی ہے، یہ کزنز کیا ہوتے ہیں؟ یعنی وہ اقدار تہذیب جو مشرقی ہے اور مشرقی جو قرآن سے قریب تر ہے، وہی بھول وہ جاتے بھول جاتے ہیں۔ یہاں ہمیں علامہ اقبال کا دیا ہوا ایک نسخہ اپنے ان بچوں کے لیے دہرانے کی ضرورت ہیں۔ ہے۔ اقبال بھی تو گئے تھے جرمنی، جی علامہ اقبال بھی تو ڈاکٹر وہیں سے ہو کر آئے، جی اور اقبال نے وہاں جا کر، کیونکہ وہاں جرمن زبان میں ہی تعلیم حاصل پہلے سیکھنی ہوتی تھی زبان اور پھر اس میں تعلیم حاصل کرے، اقبال نے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی قابلیت اور اپنے شوق ذوق سے منوایا کہ نہیں میں انگریزی میں پی ایچ ڈی کروں گا۔ واہ خوبصورت۔ ہاں، اور ان کے لیے پہلی مرتبہ ایسا ہوا جو بعد میں پھر بہت سو کے لیے فائدہ ہو گیا۔ اقبال وہاں سے واپس آنے کے بعد تو اور زیادہ انقلابی نظر آئے، وہاں سے واپس آنے کے بعد تو ان کا کلام جو ہے اور زیادہ فکر انگیز ہے۔ صحیح اس کے لیے انہوں نے فرمایا کہ فارمولہ دیا ہے، میں کہتا ہوں، میں محترم سننے والوں کو ایک فارمولہ دے رہا ہوں جو باہر جا کر بدل جاتے ہیں ان کے لیے۔ اقبال کہتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرہنگ۔ میں سامعین کے لیے تھوڑی سی تشریح کرنا چاہوں گا کہ یورپ، مغرب کا جو جلوہ ہے، وہاں کی خوبصورتیاں، وہاں کی چیزیں مجھے وہ متاثر نہیں کر پائیں، میری آنکھیں ان چیزوں کو دیکھ کر متاثر نہیں ہوئیں۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرہنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر ہم نے مدینہ اور نجف کو اپنی آنکھوں میں بسا لیا، اے پھر یہ بڑی بڑی بلڈنگیں ہم پہ اثر نہیں کریں گی، خوبصورت پھر یہ خوبصورت اور یہ ماحول کا اچھا ہونا، یہ گرینری اور پھر چمڑیوں کا اچھا ہونا اور پھر اور حسن و جمال کو وہاں دیکھ کر انسان پھسل جائے اور بدل جائے۔ واہ بھائی نبی کے نام کے حسن سے بڑھ کر، مولا علی کے نام کے حسن سے بڑھ کر کیا حسن ہے؟ کیا بات ہے۔ مدینہ اور نجف کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لو تو تمہیں وہی نظر آئے گا جو مدنی دکھانا چاہتا ہے، سبحان اللہ جو نجفی دکھانا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں یہاں پر ایک وقفہ لے رہا ہوں، اور اقبال نے ایک معیار قائم کیا ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے کہ وہاں جدت کا مقابلہ علم کی حدت سے کیا ہے، یعنی یہ سب کچھ جدید دور تھا جو وہ فرنگ میں دیکھ رہے تھے، مگر اس کا مقابلہ علم اور تقوی اور ایمان سے کیا، اور کہا کہ وہی اگر سرما ہو تو پھر ہر چیز خام نظر آئے گی، صرف وہ مقام نظر آئے گا جو اعلیٰ ہے اور عرفہ ہے۔ لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ بھائی ویسے تو میں آپ کو بتاؤں کہ صفت نمبر 5 چل رہی ہے، مگر چوتھی صفت کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہو گیا ہے اس شعر کا۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ جب کہا گیا تھا کہ وہ نظریں پھیر لیتے ہیں حرام چیزوں سے، یہاں پہ تو حرام چیزوں کی کوئی ویلیو اور ورتی نظر نہیں آئی، بلکہ حلال چیزیں بھی ادنا نظر آئی ہیں ان چیزوں کے آگے کہ جن کا مقام بلند ہے۔ علامہ صاحب آپ گفتگو فرما رہے تھے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ علم نافع جس کا حصول ممکن بنایا جائے وہ کون کون سی، اور کس طرح سے اس کا حصول ممکن بنایا جائے تقویٰ تک پہنچنے کے لیے۔ مولا علی علیہ السلام کا ایک اور فرمان آپ نے حضرت کمیل سے فرمایا کہ کمیل لوگ 3 طرح کے ہیں، عالم ربانی، متعلم و حمج، چوتھا کوئی فرد نہیں ہے، اور علی کے نزدیک چوتھی کوئی تقسیم ہی نہیں ہے لوگوں کی۔ عالم ربانی ایک ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، عالم ربانی ایک عالم دین بھی ہو سکتا ہے، یعنی جس کا علم رب کی مشیت کے پابند ہو، صحیح۔ وہ عالم ربانی ہے۔ ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو مفتی نہیں ہیں، عالم نہیں ہیں، یعنی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، درزی ہے، مگر اللہ کا ولی ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے علماء اس سے جا کے استخارہ دکھواتے ہیں، اس سے دعا کا کہتے ہیں کہ دعا کرو ہمارے لیے، تو ممکن ہے کوئی عالم ربانی ہو۔ عالم ربانی اور متعلم، دوسرا جو ہے وہ ہے متعلم، جو سیکھنا چاہتا ہے، جو سمجھنا چاہتا ہے، جو
سیکھنے کی راہ میں ہیں۔ اور تیسرا حضرت فرماتے ہیں ہمجن، وہ مکھی مچھروں کی طرح لوگ، اللہ، جن کا نہ اپنی کوئی جگہ ہے، نہ اپنی کوئی شناخت ہے، نہ اپنی کوئی شناخت بنا پائے ہیں، جہاں گندگی اور جہاں ایسی چیز ہوتی ہے کہ جہاں وہ جمع ہو سکیں جمع ہو جاتے ہیں، تیز ہوا کے جھونکے انہیں کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، آج یہاں ہوتے ہیں تو کل وہاں ہوتے ہیں، ہر جنازے پہ رونے والے لوگ، واہ ہر ایک کے نعرے لگانے والے لوگ، واہ، ہر ایک کی تعریفیں، ہر ایک کے مخالف ہو جانے والے لوگ، یعنی فکری مستضعف لوگ، اے فکری طور پہ ضعیف لوگ ہیں۔ یہ ایسے لوگ کہ جو سوچ اور فکر میں کوئی بات، بیچاروں کے ذہن میں کچھ نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے، سوچ ہی نہیں ہے، دوسروں کے کہنے پہ چلنے والے لوگ۔ تو یہ تیسری قسم۔ وہ جو دو پہلی قسمیں ہیں جو، تو اگر مولا کے اس فرمان کو ہم محسوس کرنا چاہیں تو یا عالم ربانی ہے یا متعلم ہے، تو اب دو ہی قسمیں ہیں جو مطلوب ہیں۔ ایک یا تو وہ جو رب تک پہنچ گیا، کیونکہ علم نافع اگر ہمیں خود شناسی تک نہیں لے جا رہا، ہمیں اپنی ذات کے علم تک نہیں لے جا رہا، ہمیں اپنی معرفت نہیں کروا رہا، تو وہ علم نافع نہیں ہے۔ یعنی ممکن ہے کہ کوئی ڈاکٹر میڈیکل کے ذریعے سے ہی اللہ کو سمجھ لے، اور ممکن ہے کہ کوئی قرآن پڑھ کے بھی اللہ کو نہ سمجھے، نماز پڑھ کے بھی اللہ کو نہ سمجھے، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ وہ عالم ربانی جو اپنے آپ کو، یہ جو حضرت نے فرمایا نا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، یعنی اپنی شناخت ذات، اپنی معرفت، اپنے اوپر غور کرو۔ علیکم انفسکم، یہ جو ہے نا کہ وہ کیسا ہے، وہ ایسا ہے، اس نے یوں کر دیا، اس نے وہ کہا، بھائی تم بتاؤ اپنا، تمہارا کیا حال ہے؟ یہ تم سب پہ غور کرتے ہو، اپنے پر غور نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی کمزوری ہے انسان کی۔ اللہ نے ہم پر ہمیں واجب کیا ہے، علیکم انفسکم، تم پر تم واجب ہو۔ تو یہ نفس کی معرفت، اپنے ذات کی معرفت اور اپنی شناخت، یہ علم نافع کا ایک حسین عنوان ہے، اور یہ ہے جو انسان کی قیمت میں اضافہ کرتا ہے۔ اور جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، پوری کائنات میں اللہ نے اپنی نشانی رکھی ہے، اور ہمارے وجود میں، اللہ کہہ رہا ہے ان کے نفسوں میں، ان کے وجودوں میں ہم نے اپنی نشانی رکھی۔ تو جو ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا، یہ انسان شناسی۔ دیکھیے، علم نافع کی ہم پر بات کر رہے ہیں، مولا علی کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں۔ علم نافع، انسان شناسی۔ انسان عجیب مخلوق ہے، یہ سب کو جانتا ہے، اپنے آپ کو نہیں جانتا۔ کیا لطیف جملہ ہے، سبحان اللہ۔ آسمانوں پہ جا رہا ہے، زمین کی تہ تک پہنچ گیا ہے، واہ واہ خلاؤں واہ، اور فضاؤں اور سیاروں اور مخلوقات، وحوش، طیور، چرند پرند، دنیا جہان کی اس نے تحقیقاتی مقالے لکھ ڈالے، پی ایچ ڈیز کر لیں، ڈاکٹر ہو گیا دھڑا دھڑ، اس نے بہت سارا تحقیقاتی مراحل سے، مگر اپنے آپ کو جانتا ہے؟ کبھی اپنے اوپر بھی غور کیا؟ یہ جو ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، تقوی، اخلاقیات، یہ اخلاقیات کی گفتگو ہے۔ جی، میں اپنے آپ سے اور اپنے قبیلے کے لوگوں سے گلہ کروں گا کہ ہم نے، ٹھیک ہے کہ میرے عقائد یہ ہیں، آپ کے عقائد وہ ہیں، آپ اپنے عقائد پہ دلائل دیجئے، میں اپنے عقائد پہ دلائل دوں، میں ایسے نماز پڑھتا ہوں، آپ ایسے نماز پڑھتے ہیں، آپ اس پہ دلیل دیں، میں اس پہ دلیل دوں، اور اس پہ ہم حق رکھتے ہیں کہ اپنے مکتب کی، اپنے مسلک کی، اپنے عقیدے کی جو ہے وہ تشریح کریں، اس کی تفسیر کریں، اس کی ترجمانی کریں۔ مگر کیا یہی بات رہ گئی تھی؟ کیا یہی بات رہ گئی ہے؟ کوئی اور موضوعات نہیں ہیں ہمیں گفتگو کرنے کی؟ ہم اپنی 1 گھنٹے کی گفتگو میں خطباء و ذاکرین اور واعظین سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنی 1 گھنٹے کی گفتگو میں 10 منٹ نہیں دیتے ہیں اخلاقیات کے اوپر، ان مسائل کے اوپر جن مسائل کی وجہ سے الجھنیں بڑھ رہی ہیں معاشرے کے اندر۔ اور یہ جو ہماری نشست ہے، یہ جو ہمارا بولنا بیٹھنا ہے، یہ یقیناً اس ہدف تک ہمیں پہنچائے گا۔ صحیح، بہت اچھے۔ یعنی گفتگو میں مزید لطافت اور مزید خوشبو اور مہک ہے۔ میں ایک چھوٹا سا سوال پوچھوں اور آخری منٹ ہی ہے میرے پاس، مگر یہ کہ آج کے موضوع سے بہت جڑا ہوا ہے۔ ہم چونکہ علم نافع کی طرف بڑھیں گے تو تقویٰ حاصل ہوگا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، کیا ایسا ہوتا ہے کہ علم نافع حاصل کرنے کے لیے غیر نافع سے بھی گزرنا ہوتا ہے؟ یہ میں مختصر سا جواب چاہ رہا ہوں اس کا۔
اگر ایسا ہو بھی تو وہ بھی علم نافع ہو جائے گا. اچھا. وہ مقدمہ علم جو ہے وہ بھی علم ہے، اور من باب مقدمہ، ہوں. من باب تمہید، ہوں. اگر کبھی ایسا کرنا پڑے تو وہ بھی علم نافع ہوگا، کیونکہ وہ اس کے لیے ذریعہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے، خوبصورت ہو گیا. خواتین و حضرات، میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کا. آپ نے خاص عنایت فرمائی، اور اکثر و بیشتر ہم نہج البلاغہ کے حوالے سے، خطبات حضرت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے بس خاموش ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتا. دراصل اس میں ہماری اہلیت پہ شک ہے، اور یقینی طور سے ہمارے مطالعے میں کم عقلی ہے اور پھر کم توجہی ہے. مگر جس لطافت کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، نفاست کے ساتھ، فصاحت کے ساتھ آپ نے یہ صفات ہمارے سامنے رکھی ہیں، مجھے یقین ہے کہ بہت سارے لوگوں کے لیے راہیں ہموار ہو جائیں گی. سب سے لطیف بات جانتے ہیں کیا تھی؟ یہ سب کے لیے پیغام تھا. اس میں نہ مکتب کی بات تھی، نہ مسلک کی بات تھی، اس میں اخلاق کی بات تھی. یہاں تک کہ غیر مسلموں کے لیے بھی اس میں وہ رولز ڈیفائن کر دیے گئے کہ جن پہ اگر وہ چلیں گے تو ان کے لیے تمام معاملات حسین اور شگفتہ ہو جائیں گے. میں آپ سے اجازت تو چاہ رہا ہوں، مگر صرف اس درخواست اور اس وعدے کے ساتھ کہ یہ جو صفات ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، دراصل یہ معاشرے کو اخلاق والا معاشرہ بنانے میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں. ان پہ عمل کرنا ہوگا، وقتاً نہیں، موسمی نہیں، بلکہ مستقلاً. میں اس جملے کے ساتھ علامہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں.